جی السلام علیکم۔ آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ شہر آشوب سے کیا مراد ہے، اور مرزا رفیع سودا کا شہر آشوب اور اس کا تنقیدی جائزہ۔ اردو شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا دامن نہایت ہی وسیع ہے۔ جہاں ہمیں اردو شاعری میں اللہ کی حمد و ثنا نظر آتی ہے، وہیں اس کے محبوب خاتم الانبیاء کی مدح سرائی بھی نظر آتی ہے، اور نظم، غزل، قصیدے نے اردو شاعری کے حسن کو مزید چار چاند لگائے ہیں۔ وہاں پر شہر آشوب بھی ایک ایسی نظم ہے۔ شہر آشوب ایک در حقیقت فارسی کے دو الفاظ کا ایک مجموعہ ہے، یعنی شہر اور آشوب۔ آشوب کے معنی ہے نگاہ کی یا نظر کی تکلیف، فتنہ، پریشانی یا ہنگامہ، جبکہ شہر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں کافی تعداد میں انسان یعنی لوگ آباد ہوں۔ تو شہر آشوب سے مراد ایسی نظم جس میں کسی شہر کی تباہی اور بربادی اور وہاں کے لوگوں کی خستہ حالی اور پریشان حالی کا ذکر ہو۔ یہ ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں کسی مخصوص حیت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ شہر آشوب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ نظم جس میں شہر یا ملک کی اقتصادی یا سیاسی بے چینی کا تذکرہ ہو۔ اردو ادب کے ماہرین نے شہر آشوب کے مختلف موضوعات کا تعین کیا ہے، یعنی شہر آشوب میں کسی غیر ملک یا قوم کی تباہی، بربادی اور بدحالی کا ذکر کیا جاتا ہے، یا اس میں لڑکوں کے حسن و جمال جو کہ باعث فتنہ ہو اس کا ذکر کیا جاتا ہے، یا اس میں کسی شہر کی اقتصادی اور معاشی بدحالی اور ابتری کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یا کسی ملک کی سیاسی ابتری کا ذکر ہوتا ہے، یا کسی قوم کے اخلاقی زوال کا ذکر کیا جاتا ہے۔ رفیع الدین ہاشمی کے بقول شہر آشوب کے لیے کوئی ایک حیت مقرر نہیں ہے، یعنی ہر حیت میں شہر آشوب لکھے گئے ہیں۔ شہر آشوب کے موضوعات تقریباً ہر قوم کی شاعری میں ہمیں آغاز ہی سے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے بقول اردو میں شہر آشوب کی روایت جو ہے وہ فارسی سے آئی ہے، اور فارسی سے یہ اردو ترکی زبان سے آئی ہے، اور مسعود سعد سلیمان کے دیوان میں بھی ہمیں ایک شہر آشوب ملتا ہے۔ مرزا رفیع سودا جو اردو کے ایک مشہور اور قداور شاعر تھے، وہ میر تقی میر اور میر درد کی طرح ان کی شعری عظمت جو تھی وہ اگرچہ غزل گوئی کی وجہ سے تو نہ تھی، مگر وہ پھر بھی ایک عظیم شاعر تھے، مگر وہ عظیم غزل گو شاعر نہ تھے۔ ان کی عظمت کا جو اصل میدان تھا وہ ہجو گوئی اور قصیدہ گوئی ہے۔ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ ہجو گوئی میں سودا سے بڑھ کر بھی کچھ نام نظر آتے ہیں، مگر ہجو گوئی کو جس شخص نے باقاعدہ فن کی شکل دی ہے وہ مرزا رفیع سودا کا نام ہے۔ مرزا رفیع سودا کی طبیعت کے اندر جو ہے نا ہمیں جوش اور فکری زور اس قدر نظر آتا ہے جو کہ اس صنف کے لیے نہایت ہی موزوں اور مناسب ہے۔ ہجویات سودا کے ضمن میں ہی سودا کے شہر آشوب بھی آ جاتے ہیں، جو ان کی قوت مشاہدہ، وسعت مشاہدہ اور ان کے گہرے مطالعے کے ساتھ ساتھ ان کی گہری سیاسی بصیرت کی بھی گواہی دیتا ہے۔ خاندان مغلیہ کا جو زوال تھا وہ کوئی چند سالوں کی سیاسی اضمحلال اور سیاسی اختلال کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ یہ ایک ارتقائی عمل تھا، یعنی دلی پہ آئے دن بیرونی حملہ آوروں نے حملہ کیا اور اس خاندان کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ دلی بار بار اجڑتا رہا اور تباہ و برباد ہوتا رہا، اور سودا کے شہر آشوب میں بھی ہمیں وہی المناکی اور بربادی کے جو مناظر ہیں وہ متحرک نظر آتے ہیں۔ سودا نے اپنے مخمص شہر آشوب میں بے روزگاری اور شرافت کے جو فقدان ہے اس کا ماتم کیا ہے۔ اگر عالم پریشانی میں کہ نوکری تلاش کرنے کے لیے نکلیں تو پھر یہ سوال ذہن میں اٹھتا تھا کہ اس دور میں نوکری جو ہے وہ تول کے حساب سے ملتی ہے یا ڈھیریوں کے حساب سے ملتی ہے۔ پہلے جاگیرداریں ہوا کرتی تھی اور ان جاگیرداروں کے لیے جاگیردار جو تھے اور جو امراء تھے وہ سیاسی ملازم رکھا کرتے تھے، مگر جب ان جاگیرداروں سے وہ جاگیریں چھن گئیں
تو پھر ملازم کا رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ملک جو تھا وہ بدنظمی اور سیاسی ابتری کا شکار ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ذرائع معاش جو تھے وہ یکسر ختم ہو چکے تھے۔ جو لوگ فوج میں ملازمت کی غرض سے آتے تھے وہ اس قدر بزدل اور ڈرپوک ہوتے تھے کہ جب وہ اپنے بال حجام سے کٹواتے تھے اور سر منڈواتے تھے تو وہ ڈر جاتے تھے اور رات کو کہتے ہیں کہ سوتے ہوئے وہ چارپائی سے گر جاتے تھے۔ خواب میں جب انہیں جنگ کا نقشہ نظر آتا تھا تو وہ کسی مرغ بسمل کی طرح تڑپ اٹھتے تھے، اور شریف خاندان کی جو خواتین تھی، دو شیزائیں تھیں، وہ بھی تسبیحوں کی فروخت کے پردے میں اور خاک شفا کی فروخت کے پردے میں دراصل بھیک مانگا کرتی تھی۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے بقول سودا کا جو شہر آشوب ہے وہ جوش بیان اور تلخی کے اعتبار سے میر کے شہر آشوب سے افضل ہے۔ مخمس شہر آشوب میں سودا نے دلی کی معروضی سیاست اور اس وقت کے سماجی حالات کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس نظم کی ہمیں 3 فکری سطحیں نظر آتی ہیں۔ پہلی فکری سطح میں دلی کی تباہی بربادی کی منظرکشی کی گئی ہے۔ سودا نے اپنے زمانے میں سیاسی اور معاشی ابتری کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو بے روزگاری تھی اس کا نقشہ بڑے پرتاثیر مگر انہوں نے بڑے مزاحیہ انداز میں کھینچا ہے۔ تو کچھ مثالیں ملاحظہ کیجئے کہ اگر میں کہوں گا تو سمجھے گا تو کہ ہے یہ ٹھٹول، بتا نوکری بکتی ہے ڈھیریوں یا مول۔ اس قسم کے انقلابات نے ہر طبقہ فکر کو متاثر کیا تھا، مگر سب سے زیادہ جو متاثر تھے وہ اس وقت کے شرفاء تھے جو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنا چاہتے تھے، مگر حالات کی ابتری کی وجہ سے وہ یہ بھرم نہ رکھ پائے۔ تو مرزا رفیع سودا منظر کشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نجیب زادیوں کا ان دنوں یہ ہے معمول، وہ برقع سر پہ ہے جس کا قدم تلک ہے طول، ہے ان کے گود میں لڑکا گلاب کا سا پھول، کہ خاک پاک کی تسبیح ہے جو لیجئے مول۔ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہا میں آج یہ سودا سے کیوں ہے تو ڈاواں ڈول، پھرے ہے جا کہیں نوکر ہو لے کے گھوڑا ہو، لگا وہ کہنے یہ اس کے جواب میں دو بول، اگر میں کہوں گا تو سمجھے گا تو کہ ہے یہ ٹھٹول، بتا نوکری بکتی ہے ڈھیریوں یا مول۔ تو ڈاکٹر سلیم اختر کے بقول شہر آشوب بھی ایک طرح کا مرثیہ اور ماتم ہی ہے۔ تو مرزا رفیع سودا نے بھی اس شہر آشوب میں جو ہے وہ اپنے شہر کی بربادی اور بدحالی کا ایک قسم کا مرثیہ اور ماتم ہی کہا ہے۔ تو جب ہم اس کی دوسری فکری سطح کا مطالعہ کرتے ہیں تو دوسری فکری سطح میں ہمیں وہ عوامل اور وجوہات نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا دلی کی مقدر میں تباہی اور بربادی لکھی گئی، اور اہل دلی نے اس شدید انقلاب کے ہاتھوں بے شمار دکھ تکلیف اور رنج اٹھائے۔ دلی کی تباہی اور حکمرانی کا جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ حکمرانوں کی اور حکومت کی کمزوری اور نااہلی تھی۔ تو مرزا رفیع سودا کہتے ہیں قوی ہے ملک میں مفسد، امیر ہیں سو ضعیف، ٹکے کہاں جو ہمیں دے کے ہوں انہوں سے حریف۔ کیونکہ دلی پہ بہت سارے حملہ آوروں نے حملہ کیا اور دلی کو تباہ و برباد کیا۔ تو مرزا رفیع سودا لکھتے ہیں کہ کیا ہے ملک کو مدت سے سرکشوں نے پسند۔ تو بیرونی حملہ آوروں کا ذکر سودا نے بڑے طنزیہ انداز میں کیا ہے۔ تو اس نظم کی یعنی شہر آشوب کی تیسری فکری سطح میں جو ہے نظم جو ہے وہ نظم کے آخری بندوں میں ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان مرزا رفیع سودا کو ان سماجی اور معاشی حالات سے دلی کی بربادی پر جو ہے نا دکھ اور رنج ہوتا ہے، اور ہر آنکھ اور پڑھ کے ہمیں بھی اور ہر آنکھ جو ہے وہ اشکبار ہوتی ہے۔ تو مرزا رفیع سودا جو ہے وہ اس نظم کے آخر میں دلی کی تباہی اور بربادی پر جو ہے وہ دکھ درد کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں آباد تو کب اس ستم کے قابل تھا، جہاں آباد تو کب اس ستم کے قابل تھا، مگر کبھو کسی عاشق کا یہ نگر دل تھا، کہ یوں مٹا دیا گویا کہ نقش یہ باطل تھا، عجب طرح کا یہ بحر جہاں میں ساحل تھا، کہ جس کی خاک سے لیتی تھی خلق موتی رول۔ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں آخر میں کہ بس اب خاموش ہو سودا کہ آگے تاب نہیں، وہ دل نہیں کہ جو اب اس غم سے
کباب نہیں۔ ایک اور جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ باغ کھا گئی کس کی نظر نہیں معلوم، نہ جانے کن نے رکھا یہاں قدم، وہ کون تھا شوم۔ تو سودا کے شہر آشوب میں ہمیں ان کے عہد کی اور ان کے دور کی عکاسی اور منظر کسی نظر آتی ہے۔ سیاسی اور سماجی اضمحلال اور ابتری نے اس وقت کی جو ادارے تھے، اس وقت کی جو چیزیں تھیں، اشخاص تھے اور جو رویے تھے، ان کے اوپر بڑا گہرا اثر کیا تھا۔ معاشرے کی جو بدحیتی تھی اور بے معنویت تھی وہ ہمیں شہر آشور میں نظر آتی ہے۔ یہ دراصل ہندوستان کی سیاسی اور سماجی اور معاشی ابتری اور زوال کا ایک قسم کا نوحہ ہے۔ سودا کی سماجی بصیرت کی ایک یادگار بھی ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے زوال کے جو مشاہدے کیے اور وہ ہمیں اس نظم میں ہمیشہ کے لیے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ پوری نظم میں گویا اس زوال کی گونج سنائی دیتی ہے اور ویرانی، تباہی اور بربادی کی ہمیں چلتی پھرتی زندہ متحرک تصویریں نظر آتی ہیں۔ شکریہ۔